5 نمبر چپٹر میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے حصص مقررہ۔ محترم حضرات، میراث میں جو حصے مقرر ہے قرآن کریم یا حدیث میں جو بتائے گئے ہیں وارثوں کے لیے، تو وہ کون کون سے حصے ہیں؟ مقررہ معینہ جو حصے ہیں قرآن کریم نے جو بتائے ہیں وہ 6 ہیں محترم حضرات۔ حصص مقررہ 6 ہیں۔ 6 حصے جو ہیں محترم حضرات یہ خاص قسم کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن ابھی ان کا ہم نے بیان نہیں کرنے کہ کن کو ملنی ہے، صرف آپ کو یہ بتانے اولاً کہ وہ کون کون سے حصے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر کیا ہے، ان کو حصے بولتے ہیں، اور عربی میں ان کو فروض بولتے ہیں، فروض مقدرہ معینہ۔ محترم حضرات، ہمارے پاس ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے آدھا، یعنی مال کا آدھا حصہ دینا، ہاف۔ آدھا حصہ جو ہے نا یہ محترم حضرات قرآن کریم میں ایک حصہ ہے جو بیان کیا گیا ہے آدھا۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس قرآن کریم میں جو مقرر ہے وہ ہے چوتھائی، یعنی مال متروکہ میں سے جو مال میت سے رہ جائے اس میں سے چوتھائی حصہ دیا جاتا ہے، لیکن کن کن کو دیا جاتا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ تیسرا حصہ ہے محترم حضرات، اس کو کہتے ہیں 8واں حصہ۔ 8واں، یہ 8واں حصہ کن کو دیا جاتا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ چوتھا حصہ ہے محترم حضرات وہ ہے تہائی۔ تہائی معنی مال میں سے تیسرا حصہ دیا جاتا ہے، تو کن کو دیا جاتا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ 5واں حصہ ہے محترم حضرات 2/3، یعنی مال میں جب 3 حصے آپ بنائیں گے تو اس میں سے 2 حصے اٹھا کے ایک چھوڑ کے 2/3 جو ہے آپ کن کو دیں گے۔ اور ہمارے پاس ہے چھٹا حصہ جو کہ مقرر ہے قرآن کریم میں، وہ ہے چھٹا، اس کو چھٹا بولتے ہیں، چھٹا حصہ۔ تو یہ حصے ہیں قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ یہ حصے دینا ضروری ہے، یہ جیسے نماز فرض، زکوٰۃ، حج فرض، اسی طرح سے یہ حصے ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں کوتاہی کرنا، کچھ بھی کرنا غلط ہے۔ سورہ نساء میں 20 کا ذکر ہے محترم حضرات، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ نصیب ہے مقرر، مفروض ہے، بالکل مقرر ہے۔ تو یہ جو حصے ہیں نا محترم حضرات، اس کو نصیب بھی آپ بول سکتے ہیں نا، جیسے لوگ بولتے ہیں میرا نصیب ہے، تو نصیب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا اپنا حصہ مقرر کیا ہے نا دنیا میں، قسمت، تو اسی اعتبار سے جو ہے ہم اس کو نصیب بھی بولتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ جو آدھا حصہ ہے یہ کون کون سے لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ محترم حضرات، 5 قسم کے لوگ جو ہے نا ان کو یہ آدھا حصہ ملتا ہے، 5 نفری ہیں، 5 افراد ان کو یہ حصہ ملتا ہے محترم حضرات۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں محترم حضرات؟ ایک ہے شوہر۔ شوہر کو یہ آدھا حصہ اس وقت بیوی کے مال سے ملتا ہے جب فوت شدہ بیوی کا کوئی بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آدھا حصہ اس کو کب ملتا ہے؟ جب اس کا بچہ نہ ہو، مانا اس کا جب بچہ نہ ہو تو بیوی کبھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے، لا ولد ہو، بیوی کی اولاد نہ ہو، بے اولاد بیوی سے، یہ حصہ اس کو ملے گا محترم حضرات۔
دوسرا جو فرد ہے اس میں سے جو دوسرا فرد ہے وہ ہے بیٹی. بیٹی کو بھی آدھا حصہ دیا جاتا ہے محترم جب اس کے ساتھ کوئی دوسری بیٹی یا جب اس کے ساتھ کیا نہ ہو، کوئی لڑکی نہ ہو، بھائی نہ ہو، اس کا جو بھائی ہے نا اس کا بھائی نہ ہو. جب اس کا بھائی نہ ہوتی بیٹی جو ہے نا الگ رہے گی تو اس کا بیٹا نہیں ہوا، جب بیٹا نہیں ہو تو وہ بیٹی رہی. صحیح ہے نا، صرف خالص رہی. آگے ہمارے پاس ہے جس کو یہ حصہ ملتا ہے محترم حضرات تیسرا فرد. تیسرا کون ہے؟ وہ ہے پوتی. جب اکیلی ہو، پوتی اکیلی ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو تو اس کو بھی یہ حصہ دیا جاتا ہے. چوتھی جو ہے وہ ہے حقیقی بہن جب وہ اکیلی ہو. حقیقی بہن اس کو بولتے ہیں نا جو آپ کی بہن ہو، ماں باپ دونوں کی طرف سے اکیلی ہو محترم حضرات، تو اس کو یہ حصہ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ بھائی وائی نہ ہو. پانچویں نمبر پر وہ ہے باپ کی طرف سے بہن محترم حضرات، صرف باپ کی طرف سے ہو آپ کی بہن اور وہ بھی اکیلی ہو، باپ کی طرف سے اکیلی بہن، اس کو بھی آدھا حصہ ملتا ہے. آتے محترم حضرت چوتھائی حصہ مال میں سے کن کن کو دیا جاتا ہے؟ تو چوتھائی حصہ جو ہے نا یہ شوہر کو اس وقت ملتا ہے محترم حضرات جب بیوی کے بچے ہو، اور اسی طرح سے یہ حصہ جو ہے بیوی کو ملتا ہے چوتھائی حصہ جب شوہر کے بچے نہ ہو. اگر بچے ہو تو پھر مختلف ہو جائے گا حصہ. آگے ہمارے پاس یہ آٹھواں حصہ ہے، کن کن کو ملتا ہے؟ یہ صرف بیوی کو ملتا ہے آٹھواں حصہ. یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ کیا ہو، شوہر کے بچے ہو. اس وقت چاہے بیوی ایک ہو یا دو ہو، بیوی دو ہو، تین ہو، ایک ہو، ان کو یہ آٹھواں حصہ دیا جاتا ہے. آگے ہمارے پاس ہے تہائی حصہ محترم حضرات. تہائی حصہ جو ہے ماں کو ملتا ہے. اس وقت کی بات ہے جب بچے نہ ہو اس میت کی کوئی لڑکی لڑکا نہ ہو، اس طرح سے بھائی وائی نہ ہو. دوسرے نمبر پر جو ہے یہ حصہ ملتا ہے بھائی کو، بھائی ماں کی طرف سے. آپ کی مثلا بھائی ہو یا کسی کی بھائی ہو، صرف ماں کی طرف سے بھائی ہو، ان کو یہ حصہ دیا جاتا ہے. اور یہ جو میت ہے نا اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر باپ ہونا یا دادا پھر تو ظاہر آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ باپ دادا کا درجہ زیادہ ہے بھائیوں سے. اور تیسرے نمبر پر یہ حصہ جو ہے ملتا ہے کس کو؟ یہ حصہ دادا کو ملتا ہے. دادا جب اس کے ساتھ بھائی بھی ہو، دادا مکس بھائی یعنی بھائی اس کے ساتھ ہو. آگے ہمارے پاس ہے دو تہائی. یہ دو تہائی کن کن کو ملتا ہے؟ یہ چار قسم کے لوگوں کو ملتا ہے. دو بیٹیاں یعنی دو ہو یا زیادہ ہو، بس دو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. دو بیٹیاں، جب دو بیٹیاں ہو تو پھر ان کو یہ حصہ مل جاتا ہے. اس طرح سے دو پوتیاں، ان کو بھی یہ حصہ ملتا ہے جب دو پوتیاں موجود ہو. یا اسی طرح سے دو بہن موجود ہو، ان کو یہ حصہ دیا جاتا ہے. یا اسی طرح سے دو بہن باپ کی، صرف باپ کی طرف سے ہو، کسی اور طرف سے نہ ہو، یعنی ماں وغیرہ میں شریک نہ ہو، تو پھر ان کو یہ حصہ دیا جاتا ہے. آگے ہمارے پاس چھٹا حصہ ہے محترم حضرات. چھٹا حصہ کن کو دیا جاتا ہے؟ یہ 7 قسم کے لوگوں کو دیا جاتا ہے. ہم آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ بتانے والے ہیں، کل بتائیں گے.